أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعنا ومتاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. سورۃ القصص کی آیت نمبر 61 سے 70 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نیک و بد کے فرق کا ذکر فرماتے ہیں کہ نیک اور بد آپس میں برابر نہیں ہیں اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنی نیکی کا پھل پائیں گے اور جو برے ہوں گے وہ اپنے برائی کی سزا بھی پائیں گے. تو ایک جیسے نہ رہیں گے، یعنی اس دنیا میں جس طریقے سے خلق ملک تھی، مکس ہیں سارے، اور بظاہر دیکھیے تو اچھے لوگ جو ہیں ان کی پوزیشن کمزور ہے اور برے دندناتے پھرتے ہیں، لیکن ایسا نہ رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان عادل، شان انصاف کے خلاف ہے کہ نیک اور برے ایک جیسے رہیں یا نیکی والے دبے رہیں اور برے والے جو ہیں وہ دندناتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الحساب مقرر کیا ہے کہ تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا صحیح معنی میں پھل ملے. افمن وعدنا وعدا حسنا، کیا وہ شخص کے جس کے سامنے جس کے لیے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے کہ وہ اگر ہمارے قانون کی پاسداری کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اطاعت کرے گا تو ہم اس کو ایک اچھا مقام، عزت کا مقام عطا کریں گے. ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے اچھائی کا، اور فَهُوَ لَاقِيهِ، وہ اپنے اس وعدے کو ملنے والا بھی ہے. یعنی یہ ایسا وعدہ نہیں ہے کہ وفا نہ ہو، بلکہ ایسا وعدہ ہے کہ اپنے وعدے تک پہنچنے والا ہے. کَمَن مَتَّعْنَا مَتَاعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ اس آدمی کی طرح ہے جس کو ہم نے اس دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دیا ہے. کیونکہ یہ ساری دنیا بھی کسی ایک آدمی کو مل جائے اپنے سارے حسن و جمال کے ساتھ تو آخرت کے مقابلے میں اس کی پھر بھی کوئی حیثیت نہیں. تو کیا وہ شخص متعنا و متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے فائدہ دیا ہے اس دنیا کا کچھ فائدہ، اور ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا. جیسے مجرم کو پکڑ کے حاضر کرتے ہیں عدالت میں، تو مجرم کی حیثیت سے وہ حاضر کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں. تو کیا یعنی وہ اور یہ دونوں برابر ہیں؟ بالکل نہیں. وہ کامیاب ہیں جن سے اللہ کا وعدہ ہے بھلائی کا،
اور یہ ناکام ہیں، چاہے آپ کو تھوڑی دیر کی ان کی کامیابی نظر آتی ہے لیکن یہ ناکام ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ مجرم کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اور جن چیزوں پر انہوں نے یہاں امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ یہ آخرت میں ہمیں کام آئیں گی اپنے طور پہ، تو فرمایا کہ وہ چیز ان کو وہاں کام نہیں ہے۔ وہاں تو وہ چیز کام آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو اپنے پاس سے کسی نے وہاں کے لیے کامیابی کے لیے نجات کے لیے چیزیں مقرر کی ہیں، وہ بالکل بھی وہاں کام نہیں آئیں گی۔ جیسے کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن کے اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے قیامت کے دن، اور پکار کے ان کو کہیں گے، فَيَقُولُ، فرمائیں گے، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جو تم نے میرے پارٹنر بنا رکھے تھے دنیا میں، میرے حصے دار بنائے ہوئے تھے تم نے دنیا میں، وہ کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بخشوائیں گے، ہمیں صرف ان کو راضی کرنا چاہیے، یہ خوش ہوئے تو یہ اللہ سے نمٹ لیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا دیں گے، تو وہ کہاں ہیں؟ کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہارا زعم اور خیال تھا کہ یہ کام آئیں گے اور ہم ان کی نیاز دے کر بس فارغ۔ پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں قیامت کا ایک دن بہت بڑا دن ہوگا، کئی مرحلے ہوں گے۔ تو ایک مرحلے میں ایسا ہوگا کہ وہ جن سے انہوں نے آس لگائی تھی، امیدیں باندھی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب لائیں گے تو یہ خوش بھی ہو جائیں گے کہ بھائی ہماری محنتیں رائے گاہ نہیں گئیں، حضرت آ گئے ہیں۔ حضرت سے مراد یعنی وہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، جو بھی بنا رکھے ہیں، یعنی وہ آ گئے ہیں، اب تو کچھ نہ کچھ کام بنے گے، لیکن وہ آ کر کیا کہیں گے؟ یہ حضرت بھی دو طرح کے اچھا، یہ جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا حضرت بولا گیا۔ آپ تو بڑے حضرت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے بڑے بدماش، جی بڑے چالاک ہیں، اور ایک پیار سے کہ حضرت صاحب کیسے ہیں آپ، یہ دوسرا تو بڑے فراڈیوں کو بھی کہتے ہیں حضرت جی۔ دوسری جگہ میں نے حضرت کہا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ پہلے نمبر پہ وہی ہے۔ تو وہ آئیں گے، قال الذین حق علیہم القول، تو کہیں گے وہ لوگ کہ جن پہ بات ثابت ہوگی کہ یہی ان کے حضرت تھے، انہوں نے ہی ان کو بگاڑا ہے، جی وہ لیڈران کلام جنہوں نے ان کو بگاڑا ہے دین سے، جب وہ آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، وہ اقرار کریں گے، اے اللہ ہم نے ان کو واقعی گمراہ کیا ہے، ان کو ہم نے گمراہ کیا ہے، اور یہ کہ اغوینا کما غوینا، ہم نے ان کو ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، ہم تو خود بھی گمراہ تھے، تو یہ ہماری باتوں میں آئے کیوں؟ آپ نے ان کو عقل نہیں دی تھی، سوچ نہیں دی تھی، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے آپ نے داعی نہیں بھیجے تھے، تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہماری چنگل میں پھنسے کیوں ہیں؟ یہ ہماری دعوت پہ آئے کیوں ہیں؟ ہمارے پیچھے لگے کیوں ہیں؟ ان کو تو اچھا پتا تھا کہ ہم بھی مسجد کو نہیں جاتے، ان کو پتا تھا کہ ہم کئی دفعہ ان کے ساتھ فراڈ کر چکے ہیں، دھوکہ ان کو دے چکے ہیں، تو پھر یہ بار بار ہمارے پیچھے آتے کیوں تھے؟ تو اب میں نہ ہوں، ٹھیک ہے ہمیں اقرار ہے، ہم نے ان کو گمراہ کیا ہے کہ مسجد میں جاؤ گے تو کیا ملے گا، ادھر ہمارے پاس آؤ، ہم آئے تو تعلیم کا نظام اچھا کر دیں گے، ہم آئے تو غربت کا خاتمہ کر دیں گے،
ہم آئے تو تمہاری قسمت بدل دیں گے. تو یہ تو 20 دفعہ ہم ان سے وعدے کیے اور کبھی پورے نہیں کیے, تو یہ بار بار کیوں ہمارے پیچھے آتے تھے؟ تو اغوینا کما غوینا, ہم جیسے خود گمراہ تھے ان کو بھی گمراہ کیا, ہم اقرار ہے. لیکن تبرأنا الیک, اے اللہ ہم اس وقت ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, آپ جانیں یہ جانیں. ہم بھگتیں گے, ٹھیک ہے, ہم بھی مجرم ہیں, ہمیں سزا دیں, لیکن ان کی سزا ہم نہ ڈالیں. یہ جانیں آپ جانیں, ہم ہمارا معاملہ الگ ہے, ان کا معاملہ. تو بالکل 2 لفظوں میں جواب دے دیں گے. ما کانوا ایانا یعبدون, وہ کہیں گے یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے حضرت, اے اللہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے, یہ اپنی خواہش کی پرستش کرتے تھے, اپنی مرضی کے پیچھے چلتے تھے. تو دراصل ان کی خواہش اور ان کی مرضی نے ان کو ہمارے پیچھے لگایا تھا, ورنہ ہم کھینچ کے تو نہیں لائے تھے. صرف ہم ان کو باتیں بتاتے تھے تو یہ آ جاتے تھے. یہ تو وہ حضرات ہیں نا جو یہ اقرار کریں گے. ایک وہ حضرات بھی ہوں گے جنہوں نے ان کو ہمیشہ سیدھا رستہ بتایا, لیکن یہ ان کے پاس نہیں گئے. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کی نیازیں دینے لگے. یعنی جب دنیا میں تھے ان کے پاس نہیں آئے کہ کہیں نماز کرنا کہہ دیں, نہیں کبھی ہم کو فلانے کام کرنا کہہ دیں, فلانے کام سے چھڑا نہ دیں. لیکن جو ہی ہم دنیا سے گئے انہوں نے ہمیں آپ کا شریک بنا دیا. اے اللہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں, ہمارا تو سے کوئی واسطہ ہی نہیں, ہم تو ان کو پہچانتے ہی نہیں. تو جو نیک بندے ہیں جن کے ساتھ لوگوں نے غلط توقعات رکھی ہیں, وہ کہیں گے ہم ان کو جانتے ہی نہیں, اور نہ کبھی ہم نے ان کو اس کام کا کہا جو یہ کرتے رہے ہمارے پیچھے. تو وہ اس طرح جواب دے دیں گے, یہ اس طرح جواب دیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یعبدون, یہ ہمیں ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, یہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتے تھے, اپنی مرضی بس. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ, ایک مرحلہ تو یہ ہو جب وہ آمنے سامنے ہوں گے, سوال میں جواب ہو. ایک یہ بھی ہو, اللہ تعالیٰ ان سے کہا جائے گا, ان مجرموں سے کہا جائے گا, ادعوا شرکاءکم, اچھا بھائی جن کو تم نے میرا پارٹنر بنایا تھا ان کو بلا کے لاؤ, ان کو بلا کے لاؤ. ان کو کہا جائے کہ جاؤ تلاش کرو کہاں ہے, بلاؤ. تو یہ جائیں گے, ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے اور ان کو بلائیں گے کہ دیکھو اب مشکل میں پھنسے ہیں. تو دنیا میں بھی تم کچھ نہ کچھ کرتے تھے نا, تو اب بھی بڑی مشکل ہے, تو آؤ نہ کچھ داؤ پیچ چلاؤ اور کچھ ہمیں بچانے کی کوشش کرو. فدعوہم, ان کو باقاعدہ جا کے بلائیں گے. لیکن فلم یستجیبوا لہم, وہ ان کی دعوت اور پکار کا جواب بھی نہیں دیں. ان کو اپنی پڑی ہوگی, وہ تو اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے, ان کو اپنے مستقبل فکر, ان کی کیا کر سکتے ہیں. تو وہ ان کو جواب بھی نہیں دے گا کہ چلو کرو ہٹو, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک مرحلہ ایسا بھی ہوگا کہ خود ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ ان کو لاؤ. ایک وہ ہوگا کہ خود اللہ تعالیٰ ان کو حاضر کریں گے تاکہ آپ اس میں سوال جواب کریں. وَرَأَوُا الْعَذَابَ, اور یہ کہ یہ سب عابد و معبود اللہ کا عذاب دیکھیں گے, اور اس وقت کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, اور اس وقت حسرت سے کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون, کاش کہ ہم دنیا میں, کاش کہ وہ دنیا میں ہدایت پر ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن اس وقت کی کاش کچھ بھی نہیں. آج کوئی آدمی حسرت کر دے کہ میں غلط رستے پہ ہوں, کاش سیدھے رستے پہ آ جاؤں, تو امکان ہے. اس دن تو کچھ بھی کر لیں گے, ہدایت نہیں ملے.
تو لیکن اس میں افسوس کریں گے کہ کاش وہ ہدایت کے ہوتے تو یہ مشکلات آج نہ ہوتی۔ یہ جھوٹے عابد اور معبودوں کا ذکر تھا۔ اب نبی اور امتی ان کا ذکر، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن کہ اللہ تعالیٰ امتیوں کو پکاریں گے، ہر نبی کی امت کو پکاریں گے اور ان امتوں سے کہیں گے ماذا اجبتم المرسلین، جب میرے رسول تمہارے پاس میرا پیغام لے کر آئے تھے تو تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ جب میرے رسول میرا پیغام لے کر آئے تھے تو تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ یعنی ان کی دعوت قبول کی تھی یا رد کی تھی؟ ایک تو زبانی قبول کرنا یا زبانی رد کرنا۔ زبانی رد کرنا تو کافروں کا کام ہے، لیکن ایک ہے کہ زبانی قبول کی اور عمل سے رد کی، اس میں تو ہم بھی پھنس گئے کہ زبانی تو لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن عمل اس پہ نہیں کیا، تو اس میں تو وہ امت بھی پھنس جائیں گے جنہوں نے بے عملی کی زندگی گزاری۔ تو یہ بھی ایک وقت تک تو مجرم ہوئے نا، ایک وقت تک کی سزا تو ملے گی، اگرچہ ایمان کی وجہ سے کر نکلیں گے لیکن بے عملی کی سزا بھی تو ملے گی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، ان کی دعوت ان کی پکار کے دوبارہ کیا رد عمل تھا؟ تو جنہوں نے انکار کیا نبیوں کا، جنہوں نے نبیوں کی بات کا انکار کیا، مانا ہی نہیں، تو وہ ایسے ہکے بکے ہو جائیں گے، مبہوت ہو جائیں گے، ان کے حواس اوسان خطا ہو جائیں گے کہ کچھ جواب بن نہیں پڑے گا، کچھ جواب بھی ان کو سوجے گا کہ کہیں کیا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، تو ساری خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی، جیسے اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا نا، تو ان کو جواب بھی نہیں آئے گا، تو ساری خبریں جو ہے نا، ساری باتیں ان پر کیا ہو جائیں گی؟ اندھی ہو جائیں گی، یعنی ان کو کچھ سوجے گا نہیں کہ کہیں تو کیا کہیں اسے۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور ایسے ہکے بکے ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے کہ میاں کیا جواب دینا کرو، خود تو جواب سوجے گا نہیں، لیکن پڑوس کے جو دوسرے لوگ ہوں گے ان سے بھی نہیں پوچھ سکیں گے کہ ہمیں تو جواب نہیں آتا، اس سوال کے جواب اللہ تعالیٰ کو کیا دیں، یعنی اتنے مبہوت الحواس ہو جائیں گے کہ کچھ بول نہیں سکیں۔ یہ صورتحال قیامت کے دن فرما کے پیش آئے گی، اور یہ مجرم لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جن سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ اپنی جگہ میں پہنچیں گے۔ اور یہ جو دندناتے پھرتے ہیں ان کو دنیا کی تھوڑی سی خوشحالی ہم نے دے دی ہے جس پر یہ ہمیں بھول گئے ہیں جی۔ پہلے تو ایمان ہی نہیں ہے آخرت پر، اور کسی کا ہے تو اس نے نجات کے لیے اپنے ذریعے بنا رکھے ہیں، ان ذرائع کا حال تو یہ ہوگا، جی، وہ ان سے بیزار ہو۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اللہ فرماتے ہیں کہ تعلقات جو دنیا میں تھے بھی اس دن کٹ جائیں گے، ایک دوسرے پہ لعن تان کریں گے، ایک دوسرے کو کوسیں گے، تمنا کریں گے کہ اب دنیا میں اللہ ہمیں چانس دے دے، بھیج دے تو پھر ہم ان کو منہ نہیں لگائیں گے، لیکن اس وقت تو پھر کچھ نہیں۔ فرمایا آج بھی وقت ہے، فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، سو جو توبہ کر لے، آج بھی جو توبہ کر لے، اپنا رستہ بدل لے، غلط رستہ بدل لے اور ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ملائکہ پر، قیامت پر، تقدیر پر ایمان لے آئے، وعامل صالحاً، اور پھر ایمان کی بنیاد پہ نیک اعمال شروع کر دے،
شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اور اللہ کی رضا کی خاطر، دکھاوے کے لیے بھی نہیں جی، کیونکہ عمل صالح کیا ہے؟ ایک وہ کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق، ورنہ عمل صالح نہیں ہو، اور دوسرا یہ کہ خالص نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھانا بھی مقصود نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ہو، کہ ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں، شریعت کے مطابق نہیں تو عمل قبول نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو عمل قبول نہیں۔ تو عمل صالح کیے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کامیابی پانے والے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی کا ذکر کیا ہے، ورنہ ہوگا جب قاعدہ قانون کے مطابق آدمی ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والے کے عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ میں تو بے نیاز ہوں، رد کرنا چاہوں تو اس کو بھی رد کر سکتا ہوں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو فاسا، بس ہو سکتا ہے، یہ ہماری زبان ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آسا کا معنی ہوگا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اگر اس دنیا میں پلٹ کے آ جائے، توبہ کر لے، کامیابی ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتے ہیں کہ میں کیسا ہوں، اور انہوں نے پارٹنر کیسے جوڑے میرے ساتھ جن کے پلے کچھ نہیں، اور میں وہ ہوں جو سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، جو سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، اور وہ انہوں نے میرے ساتھ شریک بنائے کہ جن کے پاس کچھ نہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب ہی پیدا کرتا ہے، تخلیق کسی اور کا کام نہیں، تخلیق پیدا کرنا، ایک ذرے کو بھی کوئی نہیں پیدا کر سکتا، تو تیرا رب ہی پیدا کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما یشاء، جو چاہتا ہے، اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ کا رب پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور پھر اختیار بھی سارا اسی کو ہے، یہ نہیں کہ پیدا اس نے کر دیا اختیار کسی کو دے دیا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے، ہم اپنے بعض چیزوں کے اختیارات دوسروں کو دے دیتے ہیں، چیز میری ہے، اختیار میرا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، پیدا بھی وہی کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اختیار بھی اس نے اپنے ہی پاس رکھا ہوتا ہے۔ اختیار کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے، اختیار کا معنی ہے یعنی قانون بھیجنا، تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی اپنی مخلوق کے لیے قانون بھی بناتا ہے، قانون بنانا بھی اسی کا کام ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ قانون ایک ہے تکوینی، ایک ہے تشریعی۔ تکوینی وہ قانون ہے جو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو ہر چیز جب اللہ پیدا کرتا ہے تو تکوینی قانون میں وہ اللہ کے قانون کی پابند ہے، اس میں کئی چیزیں ہماری بھی ہیں کہ دیکھنے کا قانون یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھو، ہم کان سے دیکھ سکتے ہیں کیا؟ چلنے کا قانون یہ کہ پاؤں سے چلو، کیا ہاتھوں سے چل سکتے ہیں ہم؟ جی، تو یہ قانون تکوینی کہ جیسا بنایا ہے ایسا ہی کرنا ہے، سر کے بل نہیں چل سکتے۔ اور ایک اختیاری قانون، جیسے نماز پڑھنے اختیار ہے، روزہ رکھنا، جی، اور جتنے شرعی کا کام ہے، شریعت کے کام ہیں، وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے قانون، لیکن اس نے ہمیں پابند نہیں کیا، اختیار دیا کرو یا نہ کرو۔ اور باقی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوق، وہ قانون تکوینی کی پابند ہے۔
تشریعی قانون صرف جنات اور انسانوں کی ہوتی بس تشریعی قانون. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اختیار بھی اسی کو ہے قانون کا. الا لہ الخلق والامر، خبردار تخلیق بھی اسی کا کام ہے اور امر حکم بھی اسی کا کام ہے. اب جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون بناتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی خدائی کا یہ بھی ایک طرح کی خدائی کا دعویٰ ہے کہ ایک طرف اللہ کا قانون موجود ہے اور پھر اس کے خلاف دوسرا قانون بناتی ہے کہ پارلیمنٹ بناتی ہے یا حکمران بناتے ہیں یا کوئی بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہے. اس لیے کہ امر اسی کا اختیار ہے، اختیار اسی کا ہے. تم کون ہو؟ ایک تو اختیار کا یہ بات ٹھیک ہے کہ پیدا بھی وہی کرتا ہے اور قانون وضع کرنے کا شریعت کا اختیار بھی اسی کا ہے. ایک اختیار کا دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ پیدا بھی وہی کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں مرتبے مراتب کا اختیار بھی اس کا ہے کہ اس چیز کو یہ مرتبہ دیا، اس کو یہ مقام دیا، اس کو یہ مقام دیا، اس کو یہ فضیلت دی، اس کو یہ فضیلت دی. تو فضیلت دینے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. اپنی ہی مخلوق میں ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایک جیسی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں اختیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، بعض چیزوں کو بعضوں پر فضیلت اور برتری عطا فرماتے ہیں. تو یہ اختیار کس کا ہے؟ اس تفسیر کے لحاظ سے یہ آیت جو ہے مشرکین مکہ کے اس قول کے جواب میں نازل ہوئی ہے کہ جب قرآن حکیم نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا تو انہوں نے اعتراض کیا، کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی بڑے سردار پہ کیوں نازل نہیں ہوا، جس کی پوزیشن بھی تھی، جس کے ساتھ نوکر چاکر ہیں، جس کا اچھا خاصا گھر ہے، جس کے باغات زمینیں ہیں، جن کا بزنس ہے، جن کی جان پہچان ہے. تو اللہ کی کتاب ہوتی تو کسی جانے پہچانے آدمی کا نازل ہوتی. کیا خدا کی وحی کے لیے عبداللہ کا یتیم ہی رہ گیا تھا جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں؟ تو اللہ نے جواب کہا کہ رب کا یخلق ما یشاء، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کو مشورہ دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ تو اللہ پیدا کرتا ہے اور جس کام کے لیے جس کو چنتا ہے یہ اسی کا کام ہے. وَيَخْتَارُ کہ کس کو کیا مرتبہ دینا ہے، کس کو کیا مقام دینا ہے، کس کو کیا ڈیوٹی دینی ہے، وہ تم سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. تو یختار وہ اپنے کاموں کے لیے پسند بھی خود کرتا ہے. جیسے دوسری آیت میں فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ رسول صرف دو مخلوقوں میں سے چنتے ہیں. یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ یا تو فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے یا پھر انسانوں میں سے، جنات میں سے بھی نہیں چنتا. تو جس کو رسول بناتا ہے وہ یا جن یا وہ انسان یا پھر ملائکہ. اور ملائکہ میں سے جو رسول ہے ان کی ڈیوٹی بھی صرف اللہ کا پیغام انسانوں کے رسول کو لا کر دینا ہے. آگے انسانوں میں اس پیغام کا پھیلانا اس کا بھی کام نہیں ہے، وہ کام پھر انسانی رسول کا ہے. تو یہ تو اللہ کا چناؤ ہے. اللہ کا اب جن کے ہمیں کیوں رسول بنایا یا کوئی اور مخلوق ہے ہمیں کیوں رسول نہیں بنایا؟ نہیں، تم یہ نہیں پوچھنے والے کو. تو اللہ جس کو جو مقام دیتے ہیں اس کے اندر اللہ ہی پہلے صلاحیت پیدا کرتے ہیں، استعداد پیدا کرتے ہیں، پہلے اس میں قابلیت رکھتے ہیں، تب اس کو وہ چیز دیتے ہیں. اب یہ نہیں کہ جس کو پیسہ مل گیا ہے، جس کے پاس لیڈرشپ ہے تو ساری چیزیں اسی کو خدا دے دیں گے. اس کے لیے تو دوسری قابلیت چاہیے جو اللہ کی وحی کو برداشت کر سکے، اس کے لیے اور قابلیت چاہیے. تو اس لیے فرمایا
کہ اللہ پیدا کرتا ہے وَيَخْتَارُ، اور پھر وہ فضیلت کے لیے جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں رکھا ہے کہ کسی مخلوق کو برابر سطح پہ نہیں رکھا، اونچ نیچ سب میں رکھی ہوئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، تو 7 آسمانوں کا مادہ یہ تخلیق جس سے وہ بنے ہیں ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود 7ویں آسمان کو 6 آسمانوں پر فضیلت ہے، اس لیے کہ وہ عرش الہی کے قریب ہے، ملائکہ مقربین وہاں ہوتے ہیں، جنتیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں، اوپر علیین کا مقام وہیں پر ہے، تو عرش الہی سے اتصال اور قرب کی وجہ سے 7ویں آسمان کا جو مقام ہے وہ باقی 6 کا نہیں ہے۔ یہ برکت خدا کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں 8، لیکن سب سے عالی جنت کیا ہے؟ کیوں؟ اس کو کیوں برتری دی ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی عرش الہی کے قریب تر ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت الفردوس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہے۔ باقی جنتوں میں تعمیرات فرشتے کرتے ہیں، پر اس کی تعمیر اللہ نے خود ہی کی۔ تو دیکھیے جنتیں سب اللہ کی نعمت کی جگہ ہیں، لیکن 8ویں کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ملائکہ سب نور سے بنے ہیں، سارے معصوم ہیں، کوئی خطا اور گناہ نہیں کرتا، سب سراپا اطاعت اور فرمانبرداری ہے، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو خاص فضیلت دی ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، اور ان میں بھی پھر 3 کو خاص فضیلت ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ نبی کریم علیہ السلام دعا میں کہتے ہیں اللہم یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض۔ تو ان تینوں فرشتوں کا نام دعا میں لیتے تھے، اے ان کے رب۔ ان میں جبرائیل اللہ کی وحی لانے والے فرشتے ہیں، اور وہی انسان کی اصل زندگی کا سبب ہے۔ جو دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہ وہی پہ عمل کرنے کی وجہ سے، تو گویا وہ انسانوں کی اصل حیات کا ذریعہ ہے۔ میکائیل بارش برسانے، فصل اگانے پر ہے، وہ انسان کی مادی حیات کا ذریعہ ہے، مادی حیات کا ذریعہ ہے۔ اور اسرافیل سور پھونکیں گے تو سارے مردے اٹھ جائیں گے، وہ بھی زندگی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تینوں فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹیوں میں انسانی حیات کا کام ہے، اس لیے ان تینوں کا مقام سب سے بڑا ہے، پھر تینوں میں حضرت جبریل۔ تو اسی طریقے سے حق تعالیٰ شانہ نے انسان بنایا جی، تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، تو انبیاء کرام کو سب میں برتری عطا فرمائی، 1,24,000 انبیاء، سب سے زیادہ افضل، لیکن ان میں بھی فرق مراتب ہے۔ ان میں 313 رسول ہیں، تو جو رسول ہے اس کی فضیلت باقی پر ہے۔ پھر 313 رسول بھی برابر نہیں، ان میں 5 اولو العزم ہیں، 5 اولو العزم، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، محمد رسول اللہ، اور 5 اولو العزم بھی برابر نہیں، ان میں 2 کا مقام زیادہ عالی ہے، ابراہیم خلیل اللہ، محمد حبیب اللہ، اور پھر وہ 2 بھی برابر نہیں، ایک ہے امام الانبیاء۔ تو اسی طریقے سے آپ ان فرق برابر دیکھیں، دنیا میں کئی قومیں ہیں، کئی برادریاں ہیں، مگر سب قوموں اور برادریوں میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو برتری عطا فرمائی،
سب خاندان، اور ان کی اولاد میں بنی کنانہ میں قریش میں بنی ہاشم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خطوں کو بھی برابر نہیں رکھا، ساری زمین کے خطے برابر نہیں ہیں، ان میں ساری زمین کے اندر جو مسجدیں جس خطے پر بنتی ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور پھر ساری مسجدیں برابر نہیں ہیں، 3 مسجدیں سب سے زیادہ عالی مقام ہیں، مسجد الاقصی، مسجد النبوی اور مسجد الحرام، پھر وہ تینوں برابر نہیں ہیں، مسجد الحرام سب سے افضل ہے، اور زمین کے خطوں میں اس کے آس پاس کا حرم سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے، اور پھر زمینوں میں حرم مدینہ، اور پھر ملک شام الذی بارکنا حولہ، اس کے آس پاس ہونے برکت سے رہتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرق مراتب ہر چیز میں، دن رات برابر نہیں ہے، دنوں میں جمعے کو خاص فضیلت حاصل ہے، یوم عرفہ، یوم نحر، اور پھر راتوں میں لیلۃ القدر، لیلۃ البراۃ، اور 10 راتیں ذی الحج کی، تو سب چیزیں اس طرح اوقات بھی برابر نہیں ہیں، رات کا پچھلا حصہ ٹھیک ہے، اور جمعے کا پورا دن برابر نہیں ہے، ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اثر سے مغرب تک۔ تو مطلب ہے کہ فرقی مراتب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھا ہوا ہے، ساری خدا کی مخلوق ہے، لیکن اس نے پھر بھی اس میں فضیلت برتری رکھی۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے، ربک یخلق ما یشاء و یختار، آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے، کوئی دوسرا پیدا نہیں کرتا، وَيَخْتَارُ، اور پھر اس میں چھانٹی کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، فضیلت دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ ہے تو سارے رسول، لیکن ہم نے بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بھی بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ کہ نبوت میں کس کو دوں، وہی کس پہ نازل کروں، ان کو کیا ہے، ما کا مخفی، سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ہر عیب سے اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ خدا بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے جن چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے اور اس کا علم، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا پروردگار جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، ان کے دلوں میں جو راز ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو زبان سے ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز، اور اس کی حکمرانی کا اور اس کی خدائی کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ لا الہ الا وہ اللہ، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ آسمانوں میں کوئی ہے نہ زمین میں کوئی ہے۔ آسمانوں میں تو کوئی جھوٹا بھی نہیں ہے، زمین والوں نے تو جھوٹے بنا رکھے ہیں، لیکن حقیقی معبود زمین و آسمان میں صرف وہی ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کو سزاوار، اسی کو لائق ہے ساری تعریف، پھر اولا کا معنی دنیا، پہلے اس جہان میں بھی ساری ہم اسی کی ہے، جو ڈائریکٹلی کرے تو، انڈائریکٹلی کرے تو، مخلوق کی تعریف کرو تو بھی خالق کو ہی جاتی ہے، مخلوق میں کمالات بھی اسی نے رکھے ہیں، تو جب آپ مخلوق کی تعریف کرتے ہیں تو بھی اسی کی تعریف جاتی ہے، اور جب ڈائریکٹلی اس کی کرتے ہیں تو دنیا میں بھی حمد کس کی، اسی کی، الحمدللہ رب العالمین۔
والآخرہ، آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہوگی، اور وہاں تو دوسرا ہوگا بھی کوئی نہیں۔ جب فیصلہ ہو جائے گا اہل جنت کا جنت میں جانے کا، تو قیل الحمدللہ رب العالمین، آخری اعلان الحمدللہ رب العالمین کی ہوگا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو دنیا آخرت میں حمد اسی کی ہے، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور فیصلے کا اختیار بھی اسی کا ہے، جو وہ فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے سامنے اس کو حاضری نہ دینی ہو، پیشی نہ کرنی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں حق تعالی شان کی ہیں، تو پھر یہی تم ہی بتاؤ کہ اور تمہارے ٹھا کر کیا کرے، تم نے جو بنا رکھے ان سے کیا ہو۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کس طرح اللہ تعالیٰ بار بار سمجھاتے ہیں، لیکن ہمیں جو پھر بھی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس طرف آقا بھی تو ہوئی ہو، یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، کس سے کہانیوں میں دلچسپی ہے، اسی پہ خوش بھی ہوں گے، اسی کے وہاں کرنا تو کچھ نہیں پڑتا، اور یہاں تو عمل کی بات کرتے ہیں، لہذا عمل سے تو آپ کو کتراتا ہے۔ تو اس لیے ہدایت اسی لیے ملی کہ ہدایت کا جو سرچشمہ ہے ہدی للناس ہدی للمتقین، اس کی طرف کسی کا رجوع نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو کم سے کم لفظی ترجمہ قرآن کا جانتے ہیں، کتنے؟ صحیح طور پر دیکھیں تو بہت سے علم کے دعوے داروں کو بھی پتہ نہیں، اس لیے کہ اس طرف ان کی بھی توجہ کم ہے، وہ بھی زیادہ قصے کہانیوں پر ادھر ادھر کی باتوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ ہاں، دلچسپی کی چیزیں یا جس سے کوئی نہ کوئی مفاد حاصل ہوتا ہو تو اس پہ پڑے ہیں، تو اس کو بھول گئے۔ اور جب تک امت کا واضح اکثر حصہ، اکثر تعداد، کم سے کم 60% اس کو نہیں سمجھیں گے تو امت جو ہے اپنے اس پوزیشن سے ہٹ نہیں سکتی۔